کو اچھا تمہارا یہ کر رہا تھا کہ عمرے کی سعادت جب اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں تو حدیث میں ہے بخاری شریف میں کہ عمرے کرتے رہا کرو، کیونکہ عمرہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ گناہوں سے پاک کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو گناہ پہلے کیے تھے وہ معاف ہو گئے، اور دوسرا مطلب گناہوں سے پاک کرنے کا یہ ہے کہ حرمین شریفین کی حاضری میں ایک اللہ نے بہت عجیب روحانیت اور بہت عجیب نورانیت رکھی ہے، اور جو برکت اور جو روحانیت اور نورانیت اللہ نے بیت اللہ شریف میں رکھی ہے وہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں مل سکتی، اور جو روحانیت اور نورانیت اللہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہے وہ بھی کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ عمرے کرتے رہو، اور تمہارا عمرے کرنا تمہاری روحانیت کو بڑھائے گا اور تمہاری زندگی میں گناہوں کو ختم کرے گا، اور زندگی کے اندر ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور بار بار عمرہ کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، بہت افضل عبادت ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز کو سمجھیے گا کہ ایک سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے، آج کل بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ عمرے کا پیکیج بھی کچھ سستا نہیں ہے۔ 2 لاکھ تقریباً، ایک نارمل پیکیج بھی 2 لاکھ پہ پہنچ جاتا ہے ایک آدمی کا، اگر 2-3 آدمی بھی جائے تو 5-6 لاکھ روپے تو لگ جائیں گے آپ کے۔ سوال یہ کہ کیا ہمارے لیے یہ 5-6 لاکھ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے یا یہی پیسے ہم فلسطین کے مسلمانوں میں خرچ کر دیں؟ یہ پہلے سیلاب کا مسئلہ آیا ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا، تو مختلف جگہ پر مسلمانوں کے لیے ایک ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو اپنا نفلی عمرہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یا انہی پیسوں کو فلاحی کاموں کے اندر لگائیں، یہ زیادہ بہتر ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال ہوتا بھی ہے۔ اس معاملے میں مختلف لوگ اپنی مختلف طبیعت اور مزاج کے مطابق اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے ہونا تو چاہیے تھا کہ میں آپ لوگوں کو موقع دیتا، آپ لوگ اپنا اپنا خیال ظاہر کرتے، لیکن ٹائم نہیں ہے، تو بغیر کسی تمہید کے میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی یہ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کی ضرورت کی وجہ سے دوسرے اعمال کی افادیت کی نفی کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف اعمال بندگی عطا فرمایا، اور ہر عمل کا اپنا ایک نور ہے، اپنی ایک تأثیر ہے۔ جیسے جسمانی اعتبار سے جو ہم غذا کھاتے ہیں، دیکھیے ہمیں پروٹینز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کولیسٹرول کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وائٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وائٹامن ای کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مختلف قسم کی غذاؤں کی جو طاقت ہے اور قوت ہے اس کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے ہمیں ہماری کردار سازی میں اور تقرب اللہ میں مختلف عبادات مختلف اپنا اپنا کردار ادا کرتی۔ اسی لیے بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو میرے ذمہ قضا نمازیں ہیں، تو میں اگر سارا وقت قضا نمازیں پڑھوں، نفل نہ پڑھوں تو کیسا ہے؟ تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ قضا نمازوں کو پڑھنے پہ زور تو دیں، لیکن کچھ نہ کچھ نفل ضرور پڑھیں، کیونکہ نفل کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ حدیث میں آیا ہے نا، بہت واضح حدیث بخاری شریف کی، کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب فرائض سے حاصل کرتا ہے، اور پھر میرا بندہ نفل کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔
تو نوافل کی اپنی ایک کیفیت ہے، اپنی ایک تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ دیگر رفاہی کاموں میں بھی خرچ کریں، لیکن رفاہی کاموں میں خرچ کرنے کا یہ مطلب اگر سمجھ رہے ہیں کہ پھر آپ کو اور آپ کی شخصیت کو اور آپ کی روح کو اور آپ کے تعلق میں اللہ کو عمرے اور عمرے کے نور اور اس کی روحانیت اور برکت کی ضرورت نہیں رہے گی، غلط فہمی کی بات ہے۔ اس کی افادیت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو روحانیت ملتی ہے اس کی افادیت اپنی جگہ باقی رہے گی، اس کا نہ ملنے کا جو خلا ہے وہ باقی رہے گا۔ خانہ کعبہ کے طواف کرنے میں جو روحانیت ہے وہ باقی رہے گی، صفا مروہ کرنے کی جو سعی کرنے کی جو روحانیت اور نورانیت ہے وہ باقی رہے گی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور اس کی جو برکات ہیں وہ اس کا جو خلا ہے وہ باقی رہے گا۔ تو یہاں سے اس سوال کا میں نے کچھ نہ کچھ جواب دینے کی کوشش کی کہ اگر ہم رفاہی کام تو کریں، عمرہ نہ کریں، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ تو ہمارے سمراج جن بڑے اکابر سے میرا کچھ تھوڑا بہت تعلق رہا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں دونوں اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے اور وہ عمرہ کر سکتے ہیں تو وہ دیگر رفاہی کاموں کے اندر بھی خرچ کرے، لیکن ساتھ میں عمرے کا اہتمام بھی کرے۔ اچھا، عمرے کی روح کیا ہے؟ اس بات کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے 6 چیزوں کو بیان کیا ہے، اور میں ان 6 چیزوں کو کے بجائے 2-3 چیزیں مختصر عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک تو عمرے کی اور حج کے سفر کی جو اصل خاصیت ہے وہ عبادت کے اندر ایک عاشقانہ مزاج، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔ عاشقانہ عبادت کیا مطلب؟ دیکھیے، اللہ کی بندگی کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو مٹا دینا، کھپا دینا۔ تو سب سے زیادہ منفرد انداز میں اس بندگی کا اظہار اس عمرے اور حج کے سفر میں ہوتا ہے، کیونکہ مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی ذات اور اپنے متعلقات، اپنی نسبت، اپنا تشخص، اپنا افتخار، ہر چیز کی آپ نے نفی کر دی، اور ہر ادا سے آپ نے اللہ کو یہ بتا کیا آواز بند ہو گئی ہے؟ یہ کال آ رہی تھی، بار بار ایک خاتون نے کال کر رہی ہیں، وہ تو ان کی وجہ سے مسئلہ بن رہا تھا ہمارا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور اس کو اس رنگ میں اور عاشقانہ مزاج میں کیا جائے تو اس کا لطف آئے گا۔ اس کا لطف، اس کا نور، اس کی برکت، اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسی انداز میں فقیرانہ ادا کے اندر عاشقانہ حیثیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سے جب ہوا تو یا اللہ مال آپ کا تھا، میں نے اس مال کو آپ کی زیارت کے لیے خرچ کر دیا۔ اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے، ہر آدمی کا خرچ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اپنی راحت، اپنا گھر، اپنے بیوی بچے، اپنا رشتہ دار، اپنا وطن، عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن جب آپ کا بلاوا آیا تو سب کو چھوڑ دیا۔ اور
اپنی زبان سے اور اپنے حال سے اس بات کا اعلان کیا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو لبیک، میں حاضر ہوں. اللہ آپ بلائے اور میں نہ آؤں، یہ ممکن کیسے ہے؟ تو لبیک اللہم، یا اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، کہ آپ کا کوئی شریک نہیں. لبیک ان الحمد والنعمت، تعریف بھی آپ کی ہے، نعمتیں بھی آپ کی ہیں. لک والملک، بادشاہت بھی آپ کی ہے. تو اللہ میں تو آپ کے دربار میں آپ کے بلانے پر حاضر ہوں. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیے عمرے کا خیال بھی اللہ دل میں ڈالتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہے، بہت پیسہ ہے. 2006 میں اللہ نے موقع دیا حرمین شریفین کے سفر کا، حج کا سفر تھا. ایک ساتھی تھے کروڑ پتی آدمی، یعنی بہت کروڑ، اب تو شاید ارب پتی آدمی ہوں گے، اس وقت ہم کروڑ پتی کا دیتے، اب تو شاید ارب پتی آدمی ہوں گے، زمینیں یہ وہ فلانا. لیکن حج میں اتنے بے چین ہوئے، اتنے بے چین ہوئے، بڑی مشکل سے انہوں نے حج پورا کیا. اور جس دن انہوں نے حج پورا کیا، بس ان کی کوشش تھی میں کسی طریقے سے یہاں سے چلا جاؤں. بڑا سمجھایا کہ ایک دن کی مدینے کی حاضری کر لو. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو حج کو جائے اور وہ مدینے کو نہ آئے تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، اس نے میرے ساتھ جفا کی، میری محبت کا حق اس نے ادا نہ کیا. بڑا سمجھایا، لیکن پتہ نہیں 40-50 ہزار روپے اضافی دے کر انہوں نے ٹکٹ حاصل کیا. اس زمانے کی بات ہے، 2006 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو وہ لے کر دیا، اور جب ٹیکسی میں بیٹھے ہوٹل اپنا ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو ایسا چہرہ ان کا کھلا ہوا، مسکرا رہے، خوش ہو رہے، جیسے پتہ نہیں کس قید سے ان کی جان نکل گئی. تو یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ چاہت اور خواہش اللہ دل میں ڈالتے ہیں. تو یا اللہ آپ نے دل میں ڈالا، آپ نے پیسہ دیا، آپ نے جوانی دی، آپ نے جسم دیا، آپ نے طاقت دی، آپ نے جذبہ دیا، آپ نے ایمان دیا، پھر بھی میں نہ آؤں. تو آقا بلائے تو غلام کی کیا حیثیت ہے کہ میں نہ آؤں. لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کی خدمت میں، آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے میں حاضر ہوں. تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. اسی سے خود ایک بات سمجھ میں آ گئی راج صاحب کہ ایک ٹھیک بات ہے. پوچھوں؟ نہیں پوچھے نہیں، ابھی آخر میں پوچھے گا، جو سوال ہے وہ آخر میں پوچھے گا. جی یہ آپ لوگ مجھے ڈسٹرب کریں گے ابھی پھر، ٹھیک ہے نا. میری باتیں بہت امپورٹنٹ ہے، مسائل آگے بیان کرنے ہیں، وہ جب آئیں گے تو میں پوچھوں گا آپ سے، اس وقت پوچھیے گا بات، یا آپ میسج کر دیں درمیان میں ٹھیک مجھے ڈسٹرب نہ کریں مجھے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنہوں نے پوچھنا ہوا کرے کہ وہ ریز ہینڈ کی آپشن استعمال کیا کریں. ٹھیک ہے، معذرت. کر رہا تھا جی جی، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو انسان جاتا ہے کہ چلو میں ذرا یکسوئی کے ساتھ سہولت سے عبادت کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ اگر اپنی تھوڑی سہولت کو پیش نظر رکھیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پروٹوکول کو پیش نظر نہ رکھیں. میں ایک جگہ پر گیا تو ایک صاحب بیان کر رہے تھے، ان کی کوئی واقفیت ہوگی راہیل شریف صاحب وغیرہ سے. ان کے دوست کوئی گئے، جا کر عمرہ کیا، راہیل شریف صاحب وغیرہ کے اس میں، چونکہ وہ سعودی گورنمنٹ نے جو کوئی کوalition فورسز بنائی ہے اس کے ذمہ دار چیف ہیں، تو پورا گورنمنٹ پروٹوکول تھا. تو وہ اس پروٹوکول کو بیان کر رہے تھے. میں ہل گیا ایک دفعہ. اللہ کی برگاہ میں، اللہ کی دربار میں آپ پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے؟ یا اللہ، یعنی آپ پروٹوکول کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ یہ بات تو اس کے خلاف ہے. آپ سہولت کو دیکھ لیں کہ چلو مجھے کوئی قریب جگہ مل جائے، اچھی جگہ مل جائے، تاکہ میں زیادہ کثرت کے ساتھ حرمین شریف، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسی کوئی مناسب جگہ ہو جس میں ہمیں تکلیف نہ ہو، تاکہ ہم انتظامات میں پریشان نہ ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بہتر سے بہتر
پیکیج اور زیادہ سے زیادہ لیوش اسپینڈنگ اور خاص طور سے بازاروں کا معاملہ، یہاں پر تو عمرے کا سفر کیا تھا، ایک اس بات کی نیت کر کے جائیں، بازار بالکل نہیں جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں وہاں کے تبرکات لے کر آئے ہیں، بھائی وہاں کا تبرک صرف زمزم اور کھجور ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز تبرک نہیں ہے وہاں کا۔ کوئی شاپنگ کرنا، وہاں کی سونا خریدنا، باقی چیزیں خریدنا، یہ اس کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مکہ اور مدینہ میں رہ کر کہا تھا کہ شر البلدانی اسواقها، کسی بھی شہر کے بدترین مقامات اس کے بازار ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں بیٹھ کر کہا تھا۔ تو یہاں پہ یہ سمجھنا کہ مدینہ آئے ہیں تو مدینہ کے بازار بھی بڑے مقدس ہیں، اور یہاں سے ہم نے سونا بھی خریدنا ہے، جیولری بھی خریدنی ہے، وہ اچھی مل جاتی ہے، یہاں کا گولڈ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اپنے عمرے کو کھوٹا نہ کریں، اپنے اس سفر کو زنگ آلود نہ کریں، اپنے اس سفر کے اندر مادی خواہشات کو داخل نہ کریں۔ لینے دینے کے بہت سے موقع ملتے ہیں، خریداری کے بہت سے موقع ملتے ہیں، چیزیں جمع کرنے کے بہت سے موقع ملتے ہیں۔ اس سفر کے اندر اس نیت کو اکٹھا نہ کریں، یہ تو صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو، اپنی بندگی کو، اپنے رونے کو، اپنے آنسوؤں کو، اپنے گڑ گڑانے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ عاشقانہ سفر ہے۔ تو اس کی جو خاص ہے وہ عاشقانہ سفر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے لیے احکامات مقرر فرمائے، تو اب وہ احکامات کو پورا کرنا، احکامات کو سیکھنا، جس کے لیے آج ہماری یہ سیشن ہے کہ بھئی اگر آپ نے اتنا خرچہ کیا لیکن وہاں پہنچ کر اللہ کے سامنے وہ ادا اور وہ بندگی کا طریقہ اختیار نہیں کیا جو اللہ نے بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کچھ چیزیں اور اس کا ایک سانچہ مقرر کیا، اس سانچے پہ چل کے آپ وہ کر سکتے ہیں، اس سانچے کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، ضروری سامان انہوں نے آگے کہا اتم الحج اور طریق عمرہ۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز، چار چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، احرام، دوسرا ہے طواف، تیسرا ہے سعی، اور چوتھا ہے حلق یعنی بالوں کا کاٹنا۔ تو چار کام آپ کریں گے، آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا، بس اتنا سا مسئلہ تھا۔ تو کیا خیال ہے، پریزنٹیشن مکمل ہوئی؟ نہیں، پریزنٹیشن ابھی شروع ہوئی ہے۔ احرام جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احرام کس چیز کا نام ہے؟ میں نے عرض کیا کہ موقع ہوتا تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا، لیکن موقع نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی کسی خاص لباس کو احرام سمجھنا سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، کوئی خاص لباس احرام نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات۔ دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں، احرام مخصوص لباس، مخصوص چادر، مخصوص اسکارف، مخصوص نقاب، مخصوص عبایا، مخصوص کپڑے، یہ احرام نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا، کیسے نہیں ہے آپ سمجھیے گا اس بات کو۔ جی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ احرام در حقیقت جب آپ اپنے اس عمرے کے اور حج کے سفر کا ارادہ کر لیتے ہیں، ایک ہے ارادہ اور ایک ہے نیت، یعنی مطلب آپ نے اس کا عزم کر لیا، تو اب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس بات کے، اس عمل کے شروع کرنے کا ارادہ کر لیا کہ جی اب سے میں عمرہ کے سفر میں داخل ہوتا ہوں۔ تو جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ ہے، اب نماز کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ جب آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہی آپ کی نماز شروع ہوئی۔ اب اس نماز کے شروع ہوتے ہی آپ کے اوپر پابندی لگ گئی، کیونکہ نماز آپ نے شروع کیا تو آپ کلام نہیں کریں، کلام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی۔ آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اب یہ آپ کے اوپر بہت سی چیزیں پابندیاں لگا دیتی ہے۔ آپ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ سارے کام کریں گے تو آپ نماز میں نہیں ہیں۔ اب نماز کے شروع کرنے کے نتیجے میں آپ پہ پابندی لگتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں اب عمرے کا سفر شروع کر رہا ہوں، تو ایسے ہی ارادہ کرتے ہی آپ کے اوپر ایک کچھ تقاضے متوجہ ہو جاتے ہیں اور کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔
اچھا یہ پابندی کون سی لگے گی اس کو سمجھیے گا تھوڑا سا. احرام کی نیت جیسے آپ نے کی، یعنی اب میں احرام کی نیت کرتا ہوں، اور احرام کی نیت کہتے ہی ایک دفعہ جیسے تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کی نیت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا نماز کے لیے شرط ہے، اسی طریقے سے تلبیہ کہنا عمرے کے شروع ہونے کے لیے شرط ہے. ایک دفعہ تلبیہ کہنا لبیک اللہم لبیک، مرد حضرات کی اونچی آواز سے کہنا مستحب ہے، لیکن نہیں کہ اونچی آواز سے زبان سے کہہ دیتے تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر خواتین ہیں ان کے لیے پست آواز میں لیکن زبان کو حرکت دے کے تلبیہ کہنا ضروری ہے. اس سے آپ کا عمرہ سٹارٹ ہو جائے گا. جیسے ہی آپ کا عمرہ شروع ہوا تلبیہ کہنے سے، اب آپ حالت احرام میں آ گئے. اور یہ حالت احرام میں اب دوسری چیز کو سمجھیے گا. پہلے اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ احرام چادر کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اس سفر کے دوران اپنے عمرے کو شروع کرنے کی جب آپ نیت کرتے ہیں تو اس نیت کا نام احرام ہے، اور اس نیت کرتے ہی آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے جس کو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اب دوسری اہم بات کہ دو نفل پڑھے جاتے ہیں احرام کے لیے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دو نفل، لیکن دو نفل کو نفل کہنے کے باوجود لوگ پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اچھا اگر احرام کی نیت ہم نے پلین میں کرنی ہے، ہم اکثر بتاتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے نکلے مرد حضرات، اب وہ ادھر چلے جائیں گے ایئرپورٹ. میرا معمول یہی ہوتا ہے کہ گھر سے اپنے کپڑوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ چیک ان وغیرہ کیا، لگیج دے دیا، ہینڈ کیری کے اندر اپنی دو چادریں رکھی ہوئی ہیں. میں احرام خاص طور سے اس کو نہیں کہہ رہا، دو چادریں کہہ رہا ہوں اس کو، کیونکہ لوگ بار بار گھوم پھر کے آتے ہیں کہ وہی احرام ہے. کیوں غلط فہمی ہوتی ہے وہی بتاتا ہوں، اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ احرام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو وہاں پہ اپنا ساتھ دو چادریں رکھ لی. اب جب آپ وہاں پر گئے، اندر گئے، ٹائم ہوتا ہے 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں آرام سے آپ کے پاس، تو آ جا کے کوئی چائے شائے پی، تھوڑا سا ریلیکس کیا. اب جب آپ کا ٹائم آ گیا تو آپ نے اپنے کپڑے چینج کیے اور دو چادریں باندھ لی. مردوں کے لیے، خواتین کو کپڑے نہیں چینج کرنے پڑتے، خواتین اپنے اسی کپڑوں میں رہیں گی. خواتین کو کیا پابندی ہوگی میں کر دیتا ہوں ابھی. لیکن مسئلہ اب یہاں پہ آتا ہے کہ جی اب ہم ایئرپورٹ پہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. تو جب ہم ایئرپورٹ کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو یہ 2 رکعت میں نیت کس چیز کی ہوگی؟ کہہ رہے اگر احرام کی ہوگی تو احرام تو شروع ہو گیا نا ہمارا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاز میں احرام کی نیت کریں، تو ابھی جو ہم نے 2 رکعت پڑھی یہ کس لیے پڑھی؟ یہ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو بھائی یہ صلاۃ الحاجت ہے، یہ احرام کی نماز نہیں ہے، یہ احرام کو شروع کرنے کی نماز نہیں ہے. یہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ اس سفر کو میرے لیے آسان فرما دی، صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں. یہ احرام کی نماز نہیں ہے، احرام سے آنے سے پہلے عمرے کے سفر کے لیے 2 رکعت نفل نماز ہے. تو اس لیے اس میں 2 رکعت پڑھنے سے آپ نہیں آئیں گے. البتہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں تو مسجد علی ہے ذوالحلیفہ، وہاں سے میقات شروع ہو جاتی ہے، اور یہ احرام آپ نے میقات سے پہلے پہلے کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ بھی بیان کروں گا ابھی. آپ نے میقات سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اب جب آپ مدینہ سے نکلتے ہیں اور مسجد علی ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں تو ذوالحلیفہ پہ آپ 2 رکعت پڑھ کے ہی نیت کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. اور عام طور پہ ہوتا ہے کہ بھی آپ نے چادر باندھی، سر پہ اس کو لپیٹا، اور جیسے ہی آپ نے 2 رکعت پڑھی، دعا کی، اور دعا کر کے اب آپ نے اپنے سر پر سے چادر کو ہٹا دیا. ٹوپی تھی تو ٹوپی کو اتار دی اور تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ تلبیہ آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے، اب تلبیہ پڑھتے ہی کیا ہوا؟ آپ کا احرام شروع ہو گیا، یعنی آپ کا عمرے کا سفر، باقاعدہ عمرے کا سفر شروع ہو گیا، اور عمرے کے سفر میں داخل ہونے کی آپ نے نیت کر لی. تو وہاں پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. یہاں پر اکٹھی ہو سکتی ہیں، آپ اگر یہ کرنا چاہیں ایئرپورٹ پر کہ میں نے 2 رکعت پڑھتے ہی نیت کرنی عمرے کی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مشورہ نہیں دیا جاتا. کیوں مشورہ نہیں دیا جاتا؟ مشورہ اس لیے نہیں دیا جاتا کیونکہ اگر کسی وجہ سے ٹیکنیکل گراؤنڈز میں
آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی یا کینسل ہو گئی تو اب آپ عمرے کے سفر میں داخل ہونے کے بعد اب آپ مناسک ادا کیے بغیر اس احرام سے باہر نہیں نکل سکتے. اب وہ 1 2 دن 24 گھنٹے بھی ہوگا تو احرام آپ کا لمبا ہو جائے گا. پھر اب آپ احرام میں ہیں, آپ احرام میں اپنے بغیر مناسک ادا کیے نہیں نکل سکتے. اس لیے جب آپ کا جہاز ٹیک آف کر جائے تب آپ اپنے احرام کی نیت یعنی کہ تلبیہ پڑھیں گے اس احرام کی نیت کے ساتھ, تو آپ کا احرام شروع ہو گیا. دوسرا مسئلہ توجہ کے ساتھ سنیے گا, احرام میں آنے کے لیے باوضو یا پاک ہونا شرط نہیں ہے. ایک آدمی باوضو نہیں ہے وہ بھی نیت کر سکتا ہے عمرے کی. ایک آدمی حالت جنابت میں ہے وہ بھی عمرے کی نیت کر سکتا ہے. ایک خاتون وہ ہے جن کے رخصت کے ایام چل رہے ہیں وہ بھی عمرے کی نیت کر سکتی ہیں. احرام کے لیے پاکی شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جب یہ تیسری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ خواتین کے ساتھ, خاص طور سے کہ آپ نے میڈیسن وغیرہ لی تھی تاکہ اس سفر میں یہ عذر لاحق نہ ہو, لیکن کوئی ایسا وجہ بن گئی کہ مسئلہ پیش آ گیا اور محسوس ہوا کہ نہیں اب تو ہے, اب کیا کریں بھائی. اس وقت کم از کم آپ اپنے احرام کی نیت کر سکتے ہیں. اس کا اور کیا حل ہے وہ آپ باقی تفصیل میں کسی معلمہ سے پوچھ لیں تو بتا دیں گے کہ اب اس موقع پر آپ کا حل کیا ہوگا, کیونکہ اب یہ مسئلہ پیش آ گیا, آپ نے مکہ جانا ہے تو کیا حل ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز, جیسے میں کہتا ہوں میقات سے پہلے آپ نے کرنا ہے. تو آپ جب پاکستان سے لاہور یا کراچی سے آپ فلائی کرتے ہیں, اگر تو آپ کا ٹرانزٹ ہو درمیان میں, مثال کے طور پہ کسی اگر قطر ایئر لائنز ہے تو دوحہ میں آپ کا ٹرانزٹ ہے, یا آپ کی یو اے ای کی اگر کوئی فلائٹ ہے, ایمریٹس ہے تو ابو ظہبی میں, ابو ظہبی تو نہیں ہوگا غالباً, دبئی میں ٹرانزٹ ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے نیت ہی نہ کریں, دبئی میں جا کر وہاں پہ آرام وغیرہ کر کے جب وہاں پہ جہاز میں چڑھنے لگیں جدہ کے لیے یا مدینہ میں جائیں گے تو پھر تو آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے. جدہ میں جائیں گے کیونکہ جدہ میں اتر کے آپ نے سیدھا مکہ جانا ہے, تو اب آپ کو احرام کی نیت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت آپ پھر میقات سے پہلے میقات کا بتا بھی دیتے ہیں, لیکن آپ نے انتظار نہیں کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے جہاز میں سو گئے, میقات گزر گیا تو ایک دم پڑ جائے گا. دم کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 300 ساڑھے 300 400 ریال کا بکرا یا بکری, ٹھیک ہے. وہ آپ کیلکولیٹ خود کر لیں کتنے بنتے ہیں. آج کے 70 80 روپے کا ریال بنا ہوا ہے تقریباً, تو اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے وہ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا بنیادی طور پر آپ احرام کا سفر میں ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر ہم جدہ کسی کام سے جا رہے ہیں, ہم یہ قصد کر لیں کہ ہم جدہ جائیں گے پہلے اور پھر وہاں سے ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے, تو پھر بھی ہمارے لیے احرام ضروری ہے. تو جواب یہ ہے کہ اگر تو آپ کی نیت شروع سے یہ ہے کہ جدہ اتر کے آپ نے مکہ ہی جانا ہے, پھر تو آپ کا اصل قصد مکے کا ہے, پھر آپ کو احرام ضروری ہے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جدہ جائیں گے اور جدہ جا کے وہاں پہ قیام کر کے پھر اگر موقع ہوا تو پھر ہم عمرہ کریں گے, تو پھر آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے, پھر آپ جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں. تو پہلا مسئلہ تھا احرام کا, احرام کسے کہتے ہیں. اچھا, جو میں نے بات بتائی اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ احرام کے کپڑے بدل سکتے نہیں بدل سکتے, کوئی سوال آ گیا نا. تو جو بات میں نے بیان کی اس میں آرام سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی, آپ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کے کپڑے پہ چائے گر گئی, آپ کے کپڑے پہ کافی گر گئی, آپ کے کپڑے پہ کوئی اور چیز گر گئی, بچے ساتھ تھے, بچے نے کپڑا گندا کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے کپڑے احرام کے اندر چینج کر سکتے ہیں. مرد حضرات اپنی چادر کو چینج کر سکتے ہیں. وہ ایک صاحب لطیفے کی بات تھی کہ ایک صاحب جہاز میں بیٹھے ہوئے اور بہت زیادہ کسمسا رہے, پوچھا کیا ہوا, کہ جی بیت الخلا جانے کی حاجت پیش آ رہی ہے. تو کہ چلے جاؤ, کہتے نہیں وہ تو احرام باندھا ہوا ہے, وہاں جاؤں گا تو احرام کھل جائے گا. یعنی لطیفے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, سیریسلی لوگ یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ وہ احرام باندھ لیا نا, یعنی کپڑے کو احرام اتنے لٹرل سینس میں سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واش روم جا کر وہ اس نے اس کو کھول بھی دیا تو کیا ہوگا, احرام کھل گیا تو دم پڑ جائے گا. تو لوگ اتنے زیادہ لٹرل ہو جاتے ہیں, اس لیے اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے بار بار کہ بھائی اس کو نہیں ہوتا. اچھا, احرام سے پہلے آپ غسل کریں, مستحب ہے.
جسم کے اوپر آپ اپنا کوئی باڈی اسپرے لگانا چاہیں یہ بھی لگا سکتے ہیں، کپڑے پہ نہیں لگانا چاہیے. خواتین خاص طور سے اس بات کا خیال کریں کہ وہ کپڑے جو آپ نے آگے کنٹینیو کرنا ہے تو کپڑے کے اوپر پرفیوم نہ لگائیں. البتہ صابن کے ساتھ اچھی طریقے سے غسل کرنا جس کی خوشبو باقی رہے بالکل جائز ہے. آپ نے اپنے غسل کرنے کے بعد جیسے عام طور پہ عادت ہوتی ہے کوئی باڈی اسپرے وغیرہ لگانا ہے، کوئی کریم لگانی ہے، جیسے عام طور پہ آج کل سردی کا موسم ہے ڈرائنس وغیرہ کریم لگانی ہے، احرام سے پہلے پہلے لگا سکتے. جیسے نیویا کریم ہے اس کی اپنی خوشبو ہے، اور دیگر ڈو ہے اور اس طرح کی مختلف اچھی کریمز ہیں ان کی اپنی خوشبو، یہ آپ حالت احرام میں نہیں لگا سکتے. احرام سے پہلے پہلے لگا لیں، وہ جسم کے اوپر لگا رہے بعد میں اس کی خوشبو رہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. تو خیر یہ آپ نے غسل کر لیا، آپ نے ایئرپورٹ پہنچ گئے، ایئرپورٹ پہنچ کے آپ نے 2 رکعت پڑھ لیے، 2 رکعت پڑھ کے آپ جہاز پہ سوار ہو گئے. اب آپ نے نیت کی اور تلبیہ پڑھ، اب آپ کا سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے. تو سب سے زیادہ اللہ کو اس سفر کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھنے سے پہلے پہلے ذکر آپ سے مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس یہ پڑھتے جائیں. یہ عاشقانہ ترانہ ہے، خواتین آہستہ آواز میں، مرد حضرات اس کو عاشقانہ انداز میں بس پڑھتے چلے جائیں. اتنی زور سے تو نہ پڑھیں کہ بیچارہ پورا جہاز ہی ہل جائے، لیکن بہرحال ایک مناسب آواز میں مرد حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے ساتھ کوئی تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ چوتھا کلمہ ہے، یہ آپ پڑھتے رہیں. استغفار اور درود شریف اور مناجات مقبول کی کا جو مجموعہ اپنے ساتھ رکھیں. مناجات مقبول مجھے تو میں نے یعنی ایک جنون کی حد تک شوق ہے مناجات مقبول کو اپنے ساتھ رکھنے کا. اس سفر میں مناجات مقبول کی دعاؤں کو بار بار پڑھ کر جو لذت آتی میں بتا نہیں سکتا، میرے الفاظ نہیں ہے. اس سفر میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مزہ آتا ہے. تو خیر آپ اپنے ساتھ اس کو رکھیں، موقع قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. اور بات یہ ہے کہ بھئی اس سفر میں اس وقت کو اپنے قیمتی بنائیں. خیر اب آپ پہنچ گئے، جدہ پہنچے، وہاں سے فارغ ہوئے، ہوٹل پہنچے. اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس دوسری غلطی. اب دوسری غلطی یہ ہے کہ ایک تو کہ خانہ کعبہ جب مکہ مکرمہ جب آپ پہنچ جائیں، مکہ مکرمہ پہنچنے لگیں تو اس کی بھی دعا ہے. اپنے الفاظ میں دعا، کتابوں کے اندر دعائیں منقول ہیں. جب آپ خانہ کعبہ پہنچیں گے تو اس کی جو دعا ہے وہ بھی منقول ہے مکہ مکرمہ پہنچنے کی، لیکن آپ اتنی دعا کر لیں کہ یا اللہ اس شہر کی برکت اور اس کی عزت، اس کی حرمت کو اور بڑھا دے. اور جو آدمی یا اللہ حج اور عمرے کے سفر میں آئے، یا اللہ آپ اس کی بھی عزت کو، حرمت کو، اس کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. یہ دعا آپ زبانی طور پہ کر سکتے ہیں. اللہم بارک لنا فیہا مشہور دعا ہے، کسی بھی بستی میں داخل وہ دعا بھی کر سکتے ہیں. اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلیہا وحبب صالح اہلیہا الینا، یہ بھی کر سکتے ہیں. رب ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں مکہ میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے. آگے آپ ہوٹل پہنچے. اب سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ یار جلدی کرو. سب سے پہلی بات کیا ہے بھائی؟ گھر پہنچ گئے، کمرے میں پہنچ گئے، اپنے سامان کو رکھیں اور پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جو نمازی وغیرہ اگر رہ گئی ہیں نماز پڑھنی تو نماز پڑھ لیں. بھوک لگ رہی ہے کھانا کھائیں، تھکے ہوئے ہیں آرام کر لیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان جلدی کرے، لیکن وہ جلدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سستی نہ کرے، بے پرواہی نہ کرے کہ مکہ میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں. لیکن اب آپ نے عمرہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے پورے حشاش بشاش ہو کر. ایک وہ احرام کا جو ہیبت سوار ہے، جو احرام کی ہیبت سوار ہوتی ہے، تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا اگر ہم تاخیر کریں. تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اطمینان سے فریش ہو جائیں، کھانا کھائیں، سب کچھ کریں. احرام کی پابندی خواتین پر کیا ہے؟ آپ نے بال نہیں کاٹنے، آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، جسم کے کسی بھی حصے کے کوئی بالوں کو آپ نے صاف نہیں کرنا.
خوشبو نہیں لگانا، یہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے پابندی ہے. یہ وہ پابندی ہے جو خواتین نے فالو کرنی ہے. سلے ہوئے کپڑے خواتین پہن سکتی ہیں، خواتین جوتے پہن سکتی ہیں، خواتین جرابیں پہن سکتی ہیں. ایک اضافی پابندی خواتین کے لیے ہے کہ آپ کے چہرے پر کپڑا نہ لگے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے چہرے کا پردہ نہیں کرنا. وہ آگے چل کر وہ دکھائیں گے کہ خواتین کا احرام کیسے ہوتا ہے. وہ آگے چل کر میں یہ تلبیہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے. اچھا یہ اب آپ کو دیکھیے گا، یہ خواتین کا عام طور پر اس طرح کا ایک بن جاتا ہے ہوڈ سا، جیسے پی کیپ ہوتی ہے، پی کیپ کے اوپر اب کپڑا لٹکا لیتے ہیں، تو اس میں پھر خواتین کر سکتی ہیں. اس میں دقت تو ہوتی ہے، میری اہلیہ بھی تھی، تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن مقصد آپ کا اس سے آسانی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. اگر کوئی بڑی عمر کی خاتون ہے، لیٹ سپوز 70 ایئرس کی ہے، بوڑھی خاتون ہے، اور وہ چہرے کا نقاب نہیں کرتی ہیں، اس طرح کا پہننے میں ان کے گرنے کا خدشہ ہے کہ اپنا سنبھلنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، ان کے لیے گنجائش ہے اگر وہ اس حالت میں نقاب نہ کریں اور اپنے چہرے کو کھلا رکھیں تو 70 پلس خواتین کے لیے ان کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن اس سے کم خواتین ہیں جو عام حالات میں ان کے لیے چہرے کا پردہ واجب ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طریقے کا کریں گے. تو آپ نے کون کون سے کام نہیں کرنے؟ خوشبو نہیں لگانا. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کبھی کبھار نہیں، اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بے دھیانی میں ہوٹل میں گئے، وہاں پر صابن رکھا تو صابن استعمال کر لیا. اب فوراً سے ایک خیال آتا ہے کہ وہ تو میں نے صابن استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو میں تو احرام کی حالت میں تھی، اب مجھے کیا کروں میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خوشبو کتنی ہے. اگر خوشبو مغلوب ہے، بعض عام صابن جتنے ہوتے ہیں ان میں خوشبو عام طور پہ کم ہوتی ہے، بہت تیز خوشبو نہیں ہوتی، بہت لائٹ خوشبو ہوتی ہے. اگر لائٹ خوشبو ہے تو پھر اس سے دم واجب نہیں آتا. دم کا مطلب میں نے عرض کیا ہے، ایک بکرا یا ایک بکری، وہ تقریباً 350-400 ریال کی ہوتی ہے. وہ دم تب واجب آتا ہے جب آپ کسی چیز کی جو اس کی آپ وائیولیشن ہے، احرام کی مخالفت ہے، وہ ڈیلیبریٹلی کریں، بغیر عذر کے کریں. عذر کے ساتھ کریں تب بھی دم آتا ہے، لیکن اس میں پھر آپ کو آپشن مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے بغیر عذر کے کیا تو وہ نہیں آگا. اچھا ایک اور مسئلہ وہ ذہن میں آیا کہ چونکہ مجمع ہوتا ہے، بعض لوگ ماسک استعمال کرتے ہیں. بعض لوگوں کو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈاکٹرز کرتے کہ نہیں، مجمع میں آپ نے ضرور کرنا ہے. ان کی بیماری کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مجمع میں جائیں اور ماسک استعمال نہ کریں تو ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو اب اس میں دیکھیے اصول یہ ہے کہ اگر وہ ماسک پورے 12 گھنٹے لگا رہے، یا یعنی پورے دن یا پوری رات لگا رہے، یا اکثر دن اور اکثر رات لگا رہے، تو پھر تو اس پہ دم واجب آئے گا. اس میں بس یہی ہے کہ جب آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو اتار دیں. جب کبھی مجمع ہو، جیسے جہاز سے اترنے لگے اور لوگ قریب آئیں گے، مجمع ہوگا تو لگا لیا، اور پھر جیسے ہی آپ کسی جگہ پہ پیسنجر لانچ میں بیٹھے پھر اتار دیا اس کو. اور پھر اسی طریقے سے کبھی جہاں آپ بیت اللہ شریف میں جانے لگے اور وہاں پہ آپ کو لگا مطاف ہے، مجمع ہے، وہاں پہ لگا لیا. آپ سعی کے لیے گئے تو آپ ایسے وقت میں یا نیچے سعی نہ کریں، اوپر صحیح کریں، بتا دیتا ہوں ابھی میں آپ لوگوں کو. تو وہاں پہ صحیح کریں، جہاں مجمع نہیں ہے تو آپ اتار دیں. تو یعنی گویا کہ اس میں یہ ہوگا کہ جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے جس میں وہ ماسک آپ کے چہرے پہ لگا رہا، وہ 6-8 گھنٹے کا نہیں ہوگا، اس سے کم ہی ہوگا. تو پھر اس کے اوپر دم واجب نہیں آئے گا. وہ بعد میں آپ اس کے لیے 25-30 ریال کا صدقہ کر دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ سمپل ہے. سمپل پابندی کون سی ہے؟ خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں. مردوں کے لیے ہے کہ 2 پٹی کی چپل پہنے. وہ شاید پیچھے گزرا نہیں گزرا نہیں، ہوائی چپل مردوں کے لیے جو چپل ہے اچھا پٹی باندھنا بھی جائز ہے، اور میں عرض کر دیتا ہوں اس کو. اچھا اب یہ بات تو تقریباً ہماری مکمل ہو گئی کہ ماسک لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے مرد حضرات کے لیے مسئلہ بتا رہا ہوں، خواتین کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مرد حضرات کو چونکہ آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، بعض مردوں کو پیشاب کی قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے.
پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کیا کریں؟ انڈر ویئر تو پہن نہیں سکتے آپ، اور اگر قطرے آئیں گے تو وہ چادر کو لگیں گے، چادر کو لگیں گے چادر خراب ہو جائے گی۔ چلو وضو تو آپ کر سکتے تھے، لیکن چادر اگر ناپاک ہو گئی تو پھر اس ناپاک چادر کے ساتھ آپ نماز کیسے پڑھیں گے، اور آپ اس ناپاک چادر کے ساتھ طواف کیسے کریں گے؟ یہ مسئلہ عام طور پر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ جیسے لنگوٹ نہیں ہوتا جیسے بچوں کو باندھتے ہیں، ایسا کپڑا لے کر اگر آپ مرد حضرات کو بڑا کپڑا ہو اس کو باندھ لیں تو یہ باندھنا جائز ہے ان کا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاؤں میں کریمپس ہیں، یا مردوں کے پاؤں میں کریمپس آ گئے ہیں یا سوج گیا ہے کسی وجہ سے آپ کو پٹی باندھنی پڑتی ہے تو پٹی باندھنا بھی جائز ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مرد حضرات کے لیے بتا رہا ہوں، خواتین کے لیے تو ویسے بھی جائز تھا کہ مرد حضرات کو سردی کی وجہ سے، اب چونکہ سردی کا موسم ہے، بوڑھے حضرات بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ایمبرائڈری والی شال اگر پہنی پڑ جاتی وہ بھی جائز ہے۔ احرام کے اندر رنگین شال پہننا، کیونکہ وہ جسم کی ہیئت پر اور جسم کی ساخت پر اور جسم کی شکل میں نہیں سلی ہوئی، وہ چادر ہے، اگرچہ ایمبرائڈری ہوئی ہے تو اس کو سلا ہوا کپڑا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ جسم کی شکل میں نہیں سلا ہوا، تو وہ چادر بھی مرد حضرات گرم چادر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر پاؤں کی طرف سے ٹھنڈ آ رہی ہے تو اوپر سے لے کے نیچے تک اگر گرم جیسے مفلر ٹائپ کا کوئی کپڑا ہے اس کو پٹی کی طرح اوپر سے نیچے رانوں کے اوپر باندھ لیں، گھٹنے تک باندھ لیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو اس لیے شریعت نے بہت سی چیزوں میں گنجائش رکھی ہوتی ہے، وہ پوچھ لیں سمجھ لیں تو وہ الحمدللہ اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بوڑھے حضرات کے لیے یہ مسئلہ بنتا ہے کہ وہ اب سردی ہے اور اگر احرام باندھا ہوا ہے کم از کم لاہور ایئرپورٹ پر تو اچھی خاصی ٹھنڈ لگے گی، تو یہ ساری آپ اس میں ان کو کر سکتے ہیں، ان کو شال پہنا سکتے ہیں اور ان کے پاؤں پر اس طرح کی پٹی وغیرہ باندھے جس سے کہ پاؤں گرم رہیں اور ان کو نیچے سے ٹھنڈ نہ لگے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو چیزیں تقریباً ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ دیکھیں، بغیر خوشبو کے دوا لگانا جائز ہے، موذی جانور سانپ بچھو مکھی مچھر وغیرہ کو مارنا جائز ہے۔ اچھا، ویسے پانی ڈالنا میل کو دور نہ کریں، میل دور کرنے کے لیے نہیں لیکن تازگی کے لیے اپنے اوپر غسل کرنا یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیجئے گا کہ کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ میل کچیل کو دور کرنا، کنگھی کرنے میں چونکہ بالوں کو گرنے کا خدشہ ہے اس لیے جب تک ضرورت نہ ہو تو کنگھی نہ کریں، اور اسی طریقے سے قصدن خوشبو سونگھنا، ٹھیک ہے نا، اور خوشبودار کھانا سطر کی حفاظت کے لیے احرام کی تہبند سینا یعنی مکروہ ہے۔ مرد حضرات اگر سامنے سے کہ باندھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو سی لیتے ہیں تو وہ سینا درست نہیں ہے، البتہ ویسے باندھنے پن لگا لیں تو درست سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر تکیہ ہے تو تکیے کو چہرے پر نہ رکھیں، ویسے اس کے اوپر لیٹنا کرنا وہ چیزیں کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اچھا، ممنوع چیزیں کون سی ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے گا مرد حضرات۔ بدن کی صفائی، ناخن تراشنا خواتین کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنی حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا خواتین اور مرد دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ خوشبو لگانا، وہ ساری چیزیں لکھی ہیں، خوشبودار صابن، تیل، سرما، ٹشو۔ اچھا، ٹشو کا میں نے پہلے بتا دیا کہ بعض ہوتے ہیں ویٹ ٹشوز ہوتے ہیں، اس میں ہلکی سی خوشبو ہوتی ہے، اس سے کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کریں گے تو صدقہ لازم آئے گا کیونکہ وہ خوشبو مغلوب ہوتی ہے، تیز نہیں ہوتی، لیکن احتیاط کریں اس سے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد حضرات کے لیے ہے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ سر اور چہرہ ڈھانپنا، چہرے کو ڈھانپنے کی پابندی جیسے میں نے کیا خواتین کے لیے ہے۔ ایسی چپل پہننا جس سے پیر کے اوپر کی ابری ہڈی ڈھک جائے، یہ مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ شہوت کی بات، یہ کام کرنا، اس میں یاد رکھیے گا کہ حالت احرام میں جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے وہ بھی ناجائز ہے، اور جو چیزیں اس کے مقدمات میں سے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، وہ میں نے اشارتاً کہہ دیا، وہ آگے آپ لوگ سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے میں نے عرض کر دیا، وہ ساری چیزیں میں نے بتا دی۔ اب آ جائیے گا طواف کی طرف۔ ایک تو ہمارے 12:44 ہوگئے ہیں، ابھی اس کو جاری رکھنا ہے، میرے پاس ٹائم ہے 10-15 منٹ میں، اور اس کو 1 بجے تک لے کے چل سکتا ہوں جی۔ آگے اس کو جاری رکھنا ہے یا کل پر لے جائیں اب اس کو ہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جاری پر رکھ امپورٹنٹ دیں۔ جی، اچھا جی، کیونکہ ہمارے پاس نا استاد صاحب السلام علیکم۔ مسئلہ ایجوال یہ پھر اگر بے شک جاری رکھ لیں، پھر آپ مفتی قاسم کو کہہ دیں
کیونکہ ورنہ وہ انتظار کریں گے. ان کو اگر کہہ تو دے آپ تو وہ کوئی مسئلہ گروپ میں نہیں ہے. ڈال وہ دینا، گروپ میں ڈال دینا میسج، بتا دیں کہ ابھی عمرے کی پریزنٹیشن چل رہی ہے تو آج حدیث کا سبق شاید نہیں ہو کلاس سکے نہیں گا. ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک. وہ آپ گروپ میں ڈال دینا، گروپ میں ڈال دیں پھر، ٹھیک ہے. میں تو ابھی اس جی وقت وہ ہوں. جی. اچھا، اب آپ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو قبول فرمائے، آپ نے خانہ کعبہ میں جانے کی. اچھا، اب اس میں کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے کہ فلانے دروازے سے داخل ہونا مستحب ہے. اگر وہاں جا کے آپ نے دروازے تلاش کیے نا تو وہ بہت مشکل ہو جائے گی. تو دیکھیے، ہمارے سے مراد یہ ہے کہ جن بڑے حضرات کے ساتھ میں رہا، ان کی تعلیم کا حصہ یہ تھا کہ جس میں شریعت نے بہت زیادہ آپ کو پابند نہیں کیا، آپ اپنے آپ کو خود بھی اس میں بہت زیادہ پابند نہ کریں. خلاصہ یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں جہاں سے بھی موقع ملتا ہے آسانی سے، رش نہ ہو، اس وقت میں آپ داخل ہونے کی کوشش کریں. خانہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے مسجد کے آداب کا خیال کریں. سب سے پہلے تو اپنے جوتے اپنے پاس رکھیں. جوتے اپنے پاس، ایک تھیلا آپ کے پاس ہونا چاہیے جوتے کا، جو خواتین خود اس کو کیری کریں اور مرد حضرات کیری کریں، کیونکہ کسی بھی جگہ پہ آپ اگر جوتے رکھیں گے اور واپس آئیں گے تو انشاءاللہ وہ جوتے آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اگر اللہ چاہے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے، میں بدوا نہیں دے رہا، مطلب یہ ہے کہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ نہیں ملتے. کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، تو ہوتا ہے کہ بڑا سا ایک تھیلا رکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ تھیلا رکھ کے، جوتا ساتھ رکھ کے آپ طواف کر رہے ہیں، تو مجبوری ہے تھیلے کے اندر رکھ کر اگر اس کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے اپنے ساتھ اور طواف کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے. اچھا، اس میں ایک اور چیز کہ جب آپ آگے داخل ہوئے کوشش کریں کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں اور چلتے جائیں. جب بالکل خانہ کعبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو تو سائٹ پر کھڑے ہونا ہے، راستے میں نہیں کھڑے ہونا. تو جیسے خانہ کعبہ نظر آئے تو سائڈ پر کھڑے ہو کر خوب اللہ سے مانگے. وہ پہلی نگاہ بہت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو سب سے جامع دعا کون سی ہے؟ کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعائیں قبول فرما لے. اور سب سے بڑی جامع دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سب سے جامع دعا ہے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اچھا، وہ جو دعا ہے وہ بھی بہت جامع دعا ہے. یہ دعائیں اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی کوئی بات نہیں، آپ اردو میں یاد کر لیں. یا اللہ مجھے دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، یا اللہ مجھے آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما. نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں. یا اللہ میں آپ سے وہ تمام خیر مانگتا ہوں جو آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اور یا اللہ میں آپ سے ان تمام شرور سے پناہ مانگتا ہوں جن سے آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع مانگی. یہ بھی بہت جامع دعا ہے. تو اب اس میں کچھ آنسوؤں کے بندھن کو کھول دیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ سفر ہی وہ ہے جس میں اب اللہ کے اب میں ہوں اور میرا اللہ ہو اور آنسوؤں کے بندھن کھل جائے. وہ خوب مانگیں کھڑے ہو کر. اب یہ تو سفر ہی مانگنے کا ہے. اب خوب مانگا، خوب روئے، خوب گڑ گڑائے، اللہ سے مانگا یا اللہ یہ آخری سفر نہ ہو، جب تک سانس میں سانس ہے اس وقت تک یا اللہ اس سفر کی حاضری مجھے نصیب فرما. خیر خوب مانگ لیا، کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے. تو طواف کی نیت کر لیں. نیت دل کا نام ہے. ایک طواف 7 چکر کا نام ہے. تو آپ نے کیا نیت کی ہے؟ 7 چکر کی نیت کی ہے. اب یہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے. اب پہلے یہ تھا کہ ایک پٹی بنی ہوئی تھی جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ بیسیکلی اس کو سمجھیے گا اس اعتبار سے، آپ یہ سمجھیے گا کہ دیکھیں یہ حجر اسود ہے. حجر اسود یہاں پر یہ جو پوائنٹ لگا ہوا ہے، میں نے اس کو بھی سرکل کیا، آپ دیکھیے حجر اسود ہے. اب آپ کہیں سے بھی داخل ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ رکن یمانی کی طرف آ جانا ہے. اور حجر اسود کا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ جو لائن آ رہی ہے نا در حجر اسود کی لائن، یہ لائن پہلے تھی، اب یہ لائن نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر گرین لائٹس نظر آئیں گی.
وہ گرین لائٹس کے اپوزٹ میں حجر اسود ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کو کہ خانہ کعبہ کے دروازے سے پہلے والا جو کونا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حجر اسود ہے. اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. یہ نیت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نیت، جیسے میں نے کہا کہ 7 چکر اللہ کے لیے نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اللہم انی اريد طواف بیتک الحرام 7 اشواط فتقبلہ منی ویسرہ لی. یہ عربی کے اندر ہے. عربی کے اندر یاد نہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا اللہ میں آپ کے اس بیت اللہ حرام کا 7 چکر لگانے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یا اللہ اس کو قبول فرما اور اس کو آسان فرما دے. اچھا، یہ آپ نے یہاں پر نیت کی. مرد حضرات کیا کریں گے؟ استباع. استباع کس چیز کا نام ہے؟ اب مرد حضرات اپنے احرام کی چادر کو اپنے دائیں ہاتھ کے بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے. اس طرح ان کا دایاں کندھا وہ یعنی باہر ہوگا اور ظاہر ہوگا. اس کیفیت کو استباع کہتے ہیں. یہ مسنون ہے. سوال ہی پیدا ہوا اگر استباع نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو خلاف سنت ہے، لیکن آپ کا عمرہ پھر بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. استباع کر لیا. استباع کرنے کے بعد آپ چل کر یہاں تک پہنچے کہ جو لائن ہے یہاں پہنچے. یہاں پہنچتے ہی کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر آپ نے ایک طرف 2 دفعہ ہاتھ اوپر کرتے ہیں. پہلے کانوں تک ہاتھ اوپر کر کے اس کو استلام کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا استلام. ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بسم اللہ بھی کہہ دیا تب بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ دیا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن پورے لفظ کون سے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا، پھر تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو نیچے لا کر یہ گویا کہ اب آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. پہلی دفعہ کر لیں، ہر دفعہ کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ حجر اسود کا بوسہ دینا اور بوسہ دے کر اپنا ہر چکر پورا کرنا، تو 7 چکر میں 7 دفعہ بوسہ دینا مستحب ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے حالات میں مستحیل ہے. آج کل کے حالات میں کیا ہے؟ مستحیل کا مطلب محال ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ آپ حالت احرام کے اندر یا ویسے اتنے قریب پہنچ کر آپ کر سکیں. تو اس کی کوشش بھی نہیں کرنی. اچھا، کوشش کیوں نہیں کرنی؟ پہلی بات تو کہ رش بہت ہے. گھسنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو دھکا دیں گے، خود دھکے لگیں گے، بہت برا حال ہوگا. اس لیے کوشش نہیں کرنی. دوسری بات، اگر پہنچ بھی گئے، کوئی ایسا وقت ملا پہنچ بھی گئے، تو حالت احرام میں حجر اسود کے اوپر عام طور پہ خوشبو لگی ہوتی ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں عطر لگا دیتے ہیں. جیسے ہی آپ ہاتھ لگائیں گے وہ خوشبو آپ کو لگ جائے گی آپ کے دونوں ہاتھوں پر. جیسے ہی دونوں ہاتھوں پہ خوشبو لگے گی دم پڑ جائے گا آپ کو. تو اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اب یہاں پر آپ نے استلام کیا تو 7 چکر میں 8 استلام ہوں گے. 7 چکر میں 8 استلام ہوں گے. تو کیونکہ ایک استلام پہلے ہے اور آخری استلام 8واں ہوگا، تو 7 چکر میں 8. اب وہ آپ گننا شروع کر دیں. کیونکہ چکر گننے بھی یہاں سے آپ شروع کیا. اب آپ نے طواف اس طرح چل رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اب یہ مقام ابراہیم، اس میں مختلف دعائیں ہیں. وہ دعائیں آپ کو یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اللہم ان ھذا البیت بیتک والحرم حرمک ھذا مقام العائذ العائذ بک. تو یہ دعائیں ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں. لیکن میرا مشورہ کیا ہے؟ اب آپ ان دعاؤں کو یاد کرنے اور ان دعاؤں کو دہرانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف. میں نے عرض کیا نا کہ عاشقانہ ادا ہے. جیسے بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، ماں کے آگے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی وہ قلابازیاں لگاتا ہے، کبھی ماں کے پیر سے چمٹ جاتا ہے، کبھی اپنا چہرہ ماں کے ہتھیلی پہ ملتا ہے، کبھی اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے. تو بچہ اپنی مختلف اداؤں سے اپنی ماں کی کو لیتا ہے. تو یہ اللہ کے سامنے ایک عاشقانہ اداؤں کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. ایک طواف میں عجیب کیفیت ہو گئی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے بندہ افسن. وہ پورا طواف اسی پہ چلتا رہا. ایک دفعہ ملتزم پہ پہنچا تو عجیب کیفیت ہو گئی. تو وہ مولانا ادریس انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہیں. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل. عجیب کیفیت ہو گئی اس وقت، عجیب. تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ذکر
لا الہ الا اللہ کا ترانہ. اب تلبیہ ختم ہو گیا. ہاں ایک بات بتانا بھول گیا, خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی تلبیہ ختم ہو گیا, کیونکہ اب تو آپ حاضر ہو گئے نا, اب تو اللہ سے گفتگو شروع ہو گئی. پہلے تو آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے دیوانہ وار چلے آ رہے تھے, یا اللہ میں آ رہا ہوں, یا اللہ میں آ رہا ہوں. پہنچ گئے تو کیا ہے, اب تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع ہو گئی, اللہ کے لیے رونا دھونا شروع ہو گیا. تو جس میں دل لگے, درود شریف میں, کلمے میں, طیبہ میں, جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھتے چلے جائیں. اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس طریقے سے آپ نے اپنے 7 چکروں کو پورا کرنا. اور ہر دفعہ جیسے اب یہ چکر ہے, یہاں سے لے کر واپس آئے, ٹھیک ہے, خانہ کعبہ سے دوبارہ واپس آئے, پھر یہاں پہ کیا کریں گے, استلام. آپ ادھر سے واپس آئے گھوم کر, پھر یہاں پہ کیا کریں گے, استلام. اور ایک دفعہ, پہلے شروع میں 2 دفعہ کر لیا تھا, اب ایک ہی دفعہ استلام کرتے ہوئے آگے چلے گئے. خانہ کعبہ کی طرف مڑنا, یعنی اب دوران طواف خانہ کعبہ کو دیکھنا درست نہیں ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے, لیکن اگر نگاہ پڑ جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور بہت سے آداب لکھے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ مطاف کو دیکھیں, سامنے دیکھتے ہوئے بس اپنے ذکر کے اندر لگے رہیں, اور کوشش یہ کریں کہ اچھا کون سا وقت ہو, یہ بھی دیکھیے گا. زیادہ بہتر وقت کون سا ہوتا ہے, عام طور پہ عشاء کی نماز کے آدھا گھنٹہ گھنٹے کے بعد. وہ سارا مجمع جو اثر سے آیا ہوتا ہے وہ پھر نکلتا ہے, وہ آدھا گھنٹہ گھنٹے کے بعد آپ کو ایک اچھا موقع. لیکن فوراً سے عشاء کی نماز کا بہت رش ہوگا. آدھا پونا گھنٹے کے بعد جو لوگ طواف کر رہے تھے وہ کم ہوتے ہیں, تو وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر فجر کی نماز اور اشراق کے بعد, بہت سے لوگ جو فجر پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اشراق وغیرہ پڑھ کے طواف کر کے اب واپس جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھا آپ کو مل جاتا ہے ظہر سے پہلے پہلے تک کا, لیکن دھوپ ہوتی ہے. اثر سے لے کے عشاء کے درمیان میں طواف نہ کریں. اثر سے لے کر, یہ نہیں ہے کہ طواف ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے طواف, طواف کر سکتے ہیں, لیکن وہ وقت بہت زیادہ رش کا ہوتا ہے, خاص طور سے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد. ٹائم بھی کم ہے. اس میں ایک اور مسئلہ خواتین کو یہ پیش آتا ہے. خواتین کو مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر دیکھیں جیسے ہی آپ مطاف میں تھے اور نماز کا وقت آ گیا, اب وہ فوراً سے صفیں بنانا شروع کریں گے. اب یہ مسئلہ بھی سمجھیے گا تھوڑا سا, حرم شریف میں نماز پڑھنے کا مسئلہ. دیکھیے ہمارے نزدیک, ابو حنیفہ کے نزدیک تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور دونوں ایک ہی نماز میں ایک امام کے پیچھے ہے, تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. اب یہ مسئلہ احناف کے نزدیک بڑا, عورت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی, مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو اب اس لیے وہاں پر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کو پیچھے بھیجیں. اب اتنے رش میں اچانک اذان شروع ہو گئی, وہ پہلے سے صفیں بنوانا شروع کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ مرد ایک طرف نکل گئے, خواتین ایک طرف نکل گئیں, اور جو پہلی دفعہ گئے یا ان کو اس جگہ کا نہیں پتا, تو ملنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. تو اچھی خاصی پریشانی ہو جاتی ہے پھر. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ عصر سے عشاء کے درمیان میں مطاف میں بہت رش ہوتا ہے. جو عمرے میں جاتے ہیں ان کو عمرے کا جو طواف ہے وہ کرنے کا موقع مطاف میں ملے گا. باقی جو طواف ہے وہ پھر اوپر ہی کا موقع ملے گا. خواتین آ سکتی ہیں مطاف میں, لیکن مرد حضرات کے لیے پھر احرام کے بغیر آنے کی وہ اجازت نہیں دیتے. آپ کو یہ مسئلہ بھی بتا دوں گا ابھی. اچھا, اب یہ تو تھا کہ آپ نے طواف کرنا ہے, اور طواف کس طریقے سے کرنا ہے, کن اوقات میں کرنا ہے. اب یہ آپ کے 7 چکر 8 استلام کے ساتھ مکمل ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے. پہلا کام کیا تھا احرام, الحمدللہ وہ ہو گیا. دوسرا کام کیا تھا طواف, 7 چکر 8 استلام کے ساتھ وہ بھی ہو گئے. اچھا, اس میں پہلے جو چکر ہیں ان چکر کے اندر, شروع کے جو چکر ہیں اس کے اندر مرد حضرات نے کیا کرنا ہوگا, وہ کہتے ہیں جیسے پہلوانوں جیسی چال ہے, اس کو رمل کہتے ہیں, بھی مستحب ہے. پہلوانوں جیسی چال اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے, اس کو رمل کہتے ہیں, لیکن فرض اور واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, فرض اور واجب نہیں ہے. یہ استباع جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ آپ اپنے مرد حضرات کو بھی دکھا سکتے ہیں. تو 7 چکر میں اب یہ میں نے عرض کر دیا, اور آگے آپ کو استلام کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا, اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا آپ کو. ساری چیزیں میں نے آپ بتا دی, گرین لائٹ وغیرہ بھی ساری چیز بتا دی. اور اس طرح سے رمل پہلے 3 چکروں کے اندر مرد حضرات رمل کریں گے. لیکن اگر رمل رہ گیا, یا بوڑھے حضرات تھے ویل چیئر پر تھے وہ نہیں کر سکے, تو کوئی اس سے آپ کی عمرے میں فرق نہیں پڑے گا. سنت ہے, جو کر سکے وہ کر سکتے ہیں, اور جو نہیں کر سکتے وہ نہ کریں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
لیکن میں نے عرض کیا کہ طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل، یہ واجب الطواف ہے، نفل نہیں ہے بلکہ اس کو واجب الطواف، اس کی بہترین جگہ کون سی؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کون سی جگہ تھی؟ یہ آپ ملتزم کے ساتھ دیکھیے گا، ملتزم کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ مقام ابراہیم ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پر تھا، پیچھے گزرا بھی تھا جی، جی مقام ابراہیم نیچے لکھا ہے، دیکھیے گا یہاں پہ مقام ابراہیم دیا ہوا ہے، لیکن مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کی کوشش کبھی مت کیجیے گا۔ اگر آپ چاہیں نا کہ بالکل مقام ابراہیم کے پاس، کیونکہ اتنے زور کا آپ کو دھکا ملے گا تو پتہ نہیں وہ شاید 1 کلومیٹر تک لڑکتے ہوئے جائیں گے آپ، اتنا زبردست رش ہوتا ہے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا تو اس کے بالکل پیچھے جو میں نے ایرو بنایا ہے، اس کو دیکھ کر اگر پیچھے مل جائے، یہ سب سے بہتر جگہ، اگر جگہ مل جائے، مردوں کو مردوں کی جگہ میں، عورتوں اگر نہ ملے تو پورے کسی بھی مطاف کی جگہ کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی بھی جگہ کے اوپر 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں نہ ملے مطاف میں تو مسجد حرام میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد حرام میں پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں کسی بھی جگہ پر یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ 2 رکعت پڑھنا اسی وقت ضروری ہے؟ نہیں، اس وقت ضروری نہیں ہے، یہ عمرے کی ترتیب کا لازمی حصہ نہیں ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا اس بات کو، کہ یہ عمرے کی ترتیب کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عمرے کی ترتیب کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے یہ سارے کے سارے کام کر لیے، عمل بھی کر لیا، طواف کی دعائیں بھی دی ہوئی تھیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے، اور پھر ہم نے زمزم پینا ہے۔ پیچھے اب وہ بالکل پیچھے کی طرف لگا ہوا ہے، پہلے تو اب رکھے ہوئے ہوتے تھے، اب انہوں نے ہٹا دیے، بالکل پیچھے چلے جائے، جتنا زمزم پی سکتے ہیں پی لیں، لیکن ایک خیال کریں۔ اچھا یہ چیزیں پہلے ہمارے ذہن میں نہیں آتی تھی، اب چونکہ خود گزر رہے ہیں، ڈائبٹیز ہے، وہ پانی زیادہ پی لیا تو کیا ہوتا ہے، فوراً سے کچھ دیر کے بعد واش روم کا تقاضا پیش آتا ہے، تو اس کا خیال رکھ لیں بہرحال۔ لیکن جتنا پی سکتے ہیں، آپ کا جسم، آپ کی صحت آپ کو اجازت دیتی ہے، زمزم پی کے دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے ہے۔ اچھا دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے اور کون سی جگہ ہے؟ ایک تو انہوں نے جیسے بتایا کہ ملتزم، اچھا ایک اور مجرب نسخہ ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ملتزم پر مرد حضرات کر سکتے ہیں، خواتین کو قریب جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ مردوں سے اختلاط اور مردوں کے دھکے وہ نامناسب بات ہے، جائز نہیں ہے۔ تو آپ اسی سیدھ کے اندر، میں جیسے عرض کر رہا تھا دوبارہ سے نقشہ لے آتا ہوں میں، یہ ملتزم کی جو سیدھ ہے، یہ آپ دیکھیے گا جو وائٹ رنگ کا گول دائرہ بنا ہوا ہے، میں ابھی اس کا، تو یہ جو جگہ ہے، یہ جو اس کا دروازے اور گول جو جگہ ہے، اس کے درمیان کی جگہ، یہ ملتزم ہے۔ اب آپ اس کی سیدھ میں اگر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، تو گویا کہ آپ اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کر، یہ سب سے زیادہ مقبولیت کی جگہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام ملتزم سے چمٹے ہوئے تھے اور بے تحاشا آپ رو رہے تھے، تو حضرت عمر حیران تھے، تو حضور نے پلٹ کے حضرت عمر کو دیکھا، کہا کہ ہاں ہونا تسکب الدم، عمر یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ آنسو برسائے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو بس جو مانگنا ہے وہ مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، اور بڑی بڑی اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروا لیں کہ اللہ آپ نے طاقت دی، آپ نے زندگی دی، آپ نے ایمان دیا، آپ نے توفیق دی، اب آپ نے یا اللہ بلا لیا، تو یا اللہ یہاں بلا کے مجھے محروم نہ کر، بس اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے گڑ گڑا لیں، اتنا گڑگڑائے، اتنا گڑگڑائے، اتنا روئے کہ اللہ کو پیار آ جائے کہ میرا بندہ میرے بلانے پر، میرے گھر پر آ کر میرے سامنے اتنا گڑ گڑا رہا ہے۔ امت کے لیے مانگے، فلسطین کے لیے مانگے، مسلمانوں کے لیے مانگے، نیک اور صالح قیادت کے لیے مانگے، سب جو مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جتنا مانگنا ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے، تو دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے، تو یہاں پر اس کی قبولیت، اور آگے پھر آپ چلتے ہیں تو زمزم کا پینا، جیسے میں نے کیا کہ زمزم کا پینا، اس وقت بھی دعا کریں، تو طواف میں بھی دعا مانگ رہے تھے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تب بھی دعا مانگ رہے تھے، طواف مکمل کیا، 2 رکعت پڑھی۔ اچھا 2 رکعت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، 2 رکعت کے حوالے سے یاد رکھیے گا، اگر کبھی جب بھی آپ طواف کریں گے 7 چکر، یاد رکھیے گا کہ 7 چکر سے کم طواف نہیں ہوتا،
جب آپ نے نفل طواف شروع کیا تو 7 چکر پورا کرنا ضروری ہے، اکٹھے نہیں بھی کر سکے تب بھی بعد میں کریں، لیکن اگر آپ نے 7 چکر نہیں کیا، 2-3 چکر کر کے نفلی طواف چھوڑ دیا، تب بھی دم پڑ جائے گا۔ اگر 4 یا 4 سے زیادہ چکر چھوٹ گئے آپ کے، تو پھر گویا کہ طواف کرنا حرم کا حق ہے، یعنی اس کو پورا کرنا، 7 چکر پورا کرنا اس کا حق تھا۔ شروع نہیں کرتے لیکن شروع کر دیا تو 7 چکر پورا کرنا اب یہ حرم کا حق تھا، اس حق میں جب بھی کمی کریں گے تو پھر دم پڑ جائے گا۔ تو اس لیے نفلی طواف جب بھی کریں گے تو 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ کسی وجہ سے واش روم سے 2-3 چکر لگائے، واش روم آ گیا، کوئی اور تقاضا آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، فوراً سے جانا پڑ گیا، کوئی بات نہیں، بعد میں آ کے مکمل کرنی ہے، لیکن مکمل کرنے تو کاؤنٹنگ پوری کیجیے گا طواف کے اندر۔ جب بھی آپ طواف کریں گے، عمرے کا طواف کریں تب بھی، حج کا طواف کریں تب بھی، نفلی طواف کریں تب بھی 7 چکر، تو 2 رکعت واجب الطواف لازم ہے۔ تو کیا کریں گے؟ 2 رکعت واجب الطواف لازم ہے۔ یہ آپ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک اور چیز، مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اگر ہم نے کسی ایسے وقت میں طواف کیا جیسے سورج ابھی نہیں نکلا تھا، فجر کی نماز کے بعد ہم نے طواف کیا، تو اب اس میں تو ہم 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یا عصر کے بعد ہم نے طواف کیا تو 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یا بالکل ظہر سے پہلے جو زوال کا وقت اس میں طواف کیا، اس میں 2 رکعت نہیں پڑھ۔ اگر اوقات مکروہہ کے اندر، مکروہ اوقات میں ہم نے طواف کیا تو پھر ہم 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ان 2 رکعت کا طواف کے ساتھ متصل ہونا شرط نہیں ہے، لیکن یہ 2 رکعت نماز واجب الطواف آگے سے میں باقی رہے گا۔ اگر آپ نے ایسے وقت میں طواف کر لیا عمرے کا کہ ابھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ صفا اور مروہ کی سعی کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ صفا اور مروہ کی سعی میں آپ کیا کریں گے؟ اب جانے سے پہلے آپ ایک اور دفعہ استلام کریں گے، یہ نواں استلام ہے۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں دیکھا پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے، پاکستانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کتاب تھی اور احرام میں تھے، مجھے دیکھا کہ میں شلوار قمیص میں ہوں، پاکستانی ہوں، تو انہوں نے بلا لیا، ہوگا یہ ایک مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، کتاب میں 9 استلام لکھی ہیں، میں نے تو پورا بڑے اہتمام سے میں نے طواف کیا ہے، لیکن 8 ہی بنتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہاں 8 ہی ہوتے ہیں، 9 تو نہیں ہوتے۔ کہتے نہیں، کتاب میں 9 لکھا ہے۔ خیر وہ میں بھی بیٹھ گیا ان کے ساتھ اور دیکھنا شروع کیا کتاب میں، تو وہ 9واں استلام اصل میں صفا اور مروہ کے لیے تھا۔ یہ بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اب آپ صفا مروہ میں جانے سے پہلے وہیں پر جہاں پر آپ نے پیچھے بالکل کھڑے ہو کر آپ نے بالکل پیچھے اس لیے کرے تاکہ آپ کے لیے وہاں سے نکلنا آسان ہو اور آپ طواف کے رش میں پھنس نہ جائیں۔ اب وہاں سے نکلیں گے، اب تھوڑا سا آج کل تعمیرات وغیرہ کی جگہ سے پیچیدہ کر دیا ہے، تو باہر سے آنا ہے یا اندر سے صفا و مروہ کی طرف جانے کی جگہ ہے، وہ تھوڑی سی کوشش سے آپ کو پتہ چل جائے گا، تو پریشان نہ ہو۔ اب آپ یہاں بھی کر لیا، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی، زمزم پی لی، زمزم کی دعا بھی اس میں لکھی، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب ہمارا طواف مکمل ہو گیا، طواف کے بعد ہم نے سعی کرنی ہے۔ اچھا، سعی میں صفا پہ آپ چڑھ گئے، اونچی جگہ ہے، چڑھ گئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا ہے۔ کیا دعا کرنا ہے؟ وہی چیز ہے، ابھی مانگنا ہے، اور مانگنے میں کمی نہیں کرنی۔ اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیے اس سفر کا فائدہ اس کو ہوگا جو دل بیدار کے ساتھ پہنچے گا، جو دل غافل کے ساتھ پہنچے گا، جس نے زندگی میں کبھی 1 منٹ اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا، جس نے ایک محبوبانہ اداؤں کے ساتھ اللہ کا نام لینا نہیں سیکھا، جس نے اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے میں دل لگانا نہ سیکھا، جس نے اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا نہ سیکھا، سچی بات یہ ہے کہ اس سے کبھی لذت نہیں آئے گی۔ اسی لیے جو دل بیدار لے کے پہنچے گا اس سے مزہ آئے گا۔ تو میرے معمول سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ میں اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، معاف فرمائے۔ ہمارے استاد ہیں حضرت مفتی شیر محمد علوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب یا مفتی شفیع صاحب رحمہ معمول تھا کہ وہ سعی کے اندر مناجات مقبول کی 7 منزلیں پوری پڑھ لیتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس کے اوپر بھی معمول رہا، بہت مزہ آتا ہے۔ بس وہ مناجات مقبول کی دعا چونکہ مناسبت ہے، مطلب بھی ان کا معلوم ہے، مفہوم بھی معلوم ہے، تو ایک ایک لفظ کے اوپر عجیب کیفیت بن جاتی ہے۔ تو خیر آپ کو جتنی دعائیں یاد ہے دعا کریں صفا کی، تو صفا سے آپ شروع کریں گے تو آپ
صفا سے کرنے کے لیے اب یہ مختلف انہوں نے جگہ بتائی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس جگہ سے جانا ہے۔ اب 3 کام کیا کرنے ہیں، تو صفا پر چڑھیں کہ خانے کعبہ نظر آ جائے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، جیسے میں نے کہا کہ روایات میں اس میں فرق آ رہا ہے۔ درود شریف ایک دفعہ پڑھیں اور دعا کریں اور پھر اپنی سعی کو شروع کریں۔ اچھا، سعی کو جب شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک مسنون کلمات ہے، ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ الفاظ ہیں، دوبارہ سے سنیے گا، ابدأ میں شروع کرتا ہوں، بما بدأ اللہ تعالی ان کلمات کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ نے شروع فرمایا، ان الصفا، یہ قرآن کی آیت ہے، ان الصفا والمروة، بے شک کے صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ شعائر میں سے، فمن حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر، یا اس نے عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان 2 مقامات کا بھی طواف کر لے، یعنی چکر لگا لے۔ تو اب یہاں سے آپ نے شروع کر دیا، آپ کی صحیح شروع ہو گئی۔ اب آپ اس کے اندر اب یہ جو گرین جگہ آتی ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ بی بی ہاجرہ گزرتی تو ان کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے، وہ جلدی بھاگتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کی قربانی، ان کا اضطراب، ان کا بھاگنا دوڑنا ایسا پسند آیا، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں تھا، تو قربانی اللہ کے لیے تھی، تو اس میں جو اضطراب آئے، جو پریشانی آئی، اس کو بھی اللہ نے تمام اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ اب بی بی ہاجرہ کا مقام دیکھیے کہ اب انبیاء بھی اس نشان قدم پہ دوڑے، ان اداؤں کو لے کے دوڑے، تو اللہ کو تو بس ادا پسند آ جائے۔ تو خواتین نہیں دوڑیں گی، مرد حضرات مناسب رفتار سے دوڑ سکتے ہیں، مستحب ہے لیکن لازم نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو دیا ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے جب صفا سے پہنچے مروہ تو 1 چکر، اچھا میرے خالو نے میری خالہ سے 14 چکر لگوائے، کہا کہ نہیں، جب صفا سے جاؤ گی مروہ سے واپس صفا پہ آؤ گی تو 1 چکر ہے، اور بیٹھنا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہا خالہ بعد میں آ کے اتنا کہنے لگی، 14 چکر لگوائے اور بیٹھنے بھی نہیں دیا مجھے۔ تو خیر بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے، نہیں بیٹھ سکتے۔ جو سعی ہے اس کے اندر گنجائش ہے۔ اچھا، وضو، طواف کے اندر وضو کا ہونا شرط ہے۔ اگر آپ نے بغیر وضو کے طواف کر لیا تو آپ کا طواف تو ہو جائے گا، لیکن اگر یا تو آپ طواف کو لوٹا لیں، طواف کو نہیں لوٹائیں گے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا، اس لیے طواف کے اندر وضو شرط ہے، طواف کے اندر وضو۔ اچھا، اگر وضو کسی کا ٹوٹ جائے، بعض لوگ جن کا وضو نہیں ٹھہرتا وہ کیا کریں، تو جیسے ایک سپرے گن نہیں ہوتی، چھوٹی سی بوتل پانی کی جس میں سپرے گن ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ مرد حضرات تو بڑی آسانی سے فوراً سے اس سپرے گن سے اپنے 4 فرائض پورے کر لیے، چہرے کو دھویا، دونوں ہاتھوں کو دھویا، مسح کیا، دونوں پیر دھو لیے وہیں پر ہی کسی کونے میں، کیونکہ وہاں سے نکل کے واش روم جانا، واش روم جا کر وضو کر کے واپس آنا، کم از کم یہ آدھا پونا گھنٹے کا وظیفہ ہے، آسان نہیں ہوتا۔ خواتین کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن اگر مرد حضرات ان کو کور دے تو وہ بھی بیٹھ کر کسی کونے میں جگہ پہ جا کر فرائض کو پورے کر سکتے، لیکن طواف کے اندر وضو شرط ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن سعی کے اندر ویسے اتنا وہ تو جگہ بہت کھلی ہوتی ہے اور اس میں بھی موقع ہے کہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، تو اگر آپ کو کبھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو آپ کر لیں، لیکن اگر نہیں کیا، بے وضو ہو کے بھی آپ کی سعی ہوگی تو سعی کا وجوب پورا ہو جائے گا۔ اب عمرے کا تیسرا رکن بھی پورا ہو گیا، اب کیا رہ گیا، اب رہ گیا آپ کا حلق کرنا۔ مردوں کے لیے اگر بال چھوٹے ہیں، یعنی اگر آپ نے کم از کم 1/3 بال انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹنے ہیں، اگر اتنے بال ہی نہیں ہے سر پہ تو کیا کریں گے، پھر حلق کریں گے۔ اگر بڑے بال ہیں اور آپ اس کو ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹرمنگ آپ کی ہو سکتی ہے، جبکہ بال اتنے بڑے ہوں کہ کم از کم آپ کا 1/3 سر کے بال ایک پور کے برابر کٹ سکیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو حلق کریں گے، اور حلق کرنا افضل ہے۔ خواتین کیا کریں گی، خواتین نیچے سے اپنے بال کاٹ سکتی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ کوسچن آتا ہے، امپورٹنٹ کوسچن یہ آتا ہے کہ کیا ابھی تو ہم حالت احرام میں تھے تو اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، تو جواب ہے جی ہاں، جب آپ کے سارے مناسک پورے ہو چکے ہوں، یعنی آپ نے احرام باندھا،
خانہ کعبہ گئے، طواف پورا کیا، صفا اور مروہ کی سعی کر لی، اب صرف آخری چیز حلق باقی ہے، تو آپ اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، دوسروں کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، تو اب وہ پابندی آپ کے اوپر ختم ہوگی، اپنے بال کاٹ کے آپ احرام سے باہر آ جائیں۔ تو خواتین کیا کریں گے، اپنی چوٹی اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو لپیٹ لیں گے، 1 انگلی کے برابر کم از کم تقریباً نیچے سے بال آپ کاٹ لیں، تو یہ آپ کا جو فرض تھا حلق کا خواتین کا، یا قصر تھا، حلق تو نہیں تھا، قصر تھا بال کو ٹرم کرنے کا، یہ آپ کا پورا ہو گیا۔ تو یہ آپ کا پھر الحمدللہ عمرہ پورا ہو گیا۔ اب آپ نے مکہ میں رہ کے ہوتے ہوئے کیا کرنا ہے اور مدینہ میں کیا کرنا ہے، میرے خیال سے اب ٹائم خاصا زیادہ ہو گیا ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اللہ نے چاہا تو کل اس کو مکمل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل تیار ہے کرنے کے لیے۔ اب میں ریکارڈنگ بند کرنے لگا ہوں، کچھ سوالات ہوں تو اب آپ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں میں اس کو۔